آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ صدقہ ہے انفقتہ فی سبیل اللہ کہ جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار ہے، ودینار انفقتہ علی رکبۃ، اور ایک وہ دینار ہے کہ جو تو گردن آزاد کرنے کے لیے، کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا انفقتہ علی مسکین، اور ایک وہ دینار ہے جو تم کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے انفقتہ علی اہلک کہ جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اعظمها اجرا کہ جو دینار تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر، انفقتہ علی اہلک، اس کا اجر بڑا ہے ان دیناروں سے کہ جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو تو مسکین کے لیے خرچ کرتا ہے، جو تو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سقی الماء کہ پانی کو پلانا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تو مسکین، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، جو تو مسکین پر خرچ کرتا ہے وہ تیرا صدقہ ہے، اور جو تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اس کا 2 گنا اجر ہے، ایک وہ صدقہ ہے اور ایک وہ صلہ رحمی ہے۔ تو ان تینوں روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قربت کے قریبی لوگ ہیں ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا، اور خاص کر اول خیش بات درویش کہ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ انسان پر واجب ہے، اور اسے وہ صدقہ سمجھ کے کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دیں گے، میری ذمہ داری تو اللہ نے لگائی ہے بحیثیت مرد، الرجال قوامون علی النساء، میں قوام ہوں بحیثیت مرد، خاندان کی کفالت میرے ذمہ ہے، لیکن اللہ مجھے اس ذمہ داری کا صلہ بھی دیں گے، جو میں گھر میں راشن لے کے آتا ہوں، جو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں، وہ میرا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح جو میں رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں وہ احسان جتلانے کی بجائے یوں سمجھو کہ میں جیسے نیکی بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں، اور یہ دونوں عمل اتنے بڑے عمل ہیں اور اللہ کی نظروں میں ان کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر یہ مقبول ہو جائیں تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔